55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ محترم حاضرین، پروگرام بہت لمبا چوڑا نہیں ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے ہمارے آخری مقرر میرے استاد محترم پروفیسر عبدالمجید صدیقی صاحب ہیں۔ میں اس شعر سے انہیں آواز دیتا ہوں کہ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو کہ بہت یاد رہو۔ محترم عبدالمجید صدیقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کی اس تقریب کے صدر حضرت مولانا عقیل ملی صاحب، عزیز الرحمان فاؤنڈیشن کے ذمہ داران، ادارہ کائنات کے ذمہ داران، معزز خواتین و حضرات، مجھ سے پیش رو مقرر نے نہایت جامع انداز میں تقریباً تمام باتوں کو کور کر لیا ہے، اور مجھے کم لگتا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے۔ بلا شبہ محمد سر کی اس بات سے میں متفق ہوں۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ملی کا جو رول ہے اس پورے معاملات میں، ان تمام معاملات میں، یقیناً دینی اور دنیاوی میدان میں کام کرنے والے تمام علماء کرام کا یہی مزاج ہونا چاہیے۔ رہبر اگر صحیح ہے تو کارواں کو اپنے منزل کی طرف، ایسے سفر کی طرف جو کبھی ختم نہیں ہوتا نہ ہوگا، اس کارواں کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ حضرت کے تعلق سے بہت ساری معلومات اخبارات کے ذریعے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے ذریعے، مختلف ذرائع سے معلومات ملتی رہتی ہے۔ اصل میں یہ ایک فکر ہے، آپ کی شخصیت جو ہے وہ پوری ایک فکر ہے، اور ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ اس فکر کا احترام کریں اور اس راستے پر ہم لوگ مسلسل آگے بڑھیں جس کی طرف حضرت اشارہ فرماتے ہیں، آپ رہنمائی فرماتے ہیں۔ محترم حاضرین، عصری تعلیم میں نئی نئی تبدیلیاں مسلسل آ رہی ہیں۔ سیاسی تبدیلی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے میدان میں بھی تبدیلی یقیناً آتی ہے، آئی بھی ہے۔ ہر سیاسی پارٹی اپنے طور پر اس کا جو انداز فکر ہوتا ہے، اس فکر کو تعلیم کے میدان میں بھی وہ لوگ لانا چاہتے ہیں، لاتے ہیں۔ اس سے اتفاق بھی ممکن ہے، اختلاف بھی ممکن ہے۔ بہرحال اگر اختلاف ہے تو ہمارا
اختلاف تعمیری ہونا چاہیے اور اس میں ہم اچھی راہ نکالنے کی کوشش کریں. ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میں، پری پرائمری اسکولوں کو اب تک حکومت اپنے ضوابط اور اصول و ضوابط سے باہر رکھی ہوئی تھی، اس کی طرف اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. لیکن ابھی نئی تعلیمی پالیسی میں اس نے پری پرائمری اسکول کو بھی اپنی تعلیمی پالیسی کا ایک حصہ بنا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ افراد جو پری پرائمری اسکول شروع کر رہے ہیں یقیناً حکومت کی اس پالیسی سے یا اس ضابطے سے وہ واقف ہوں گے. بہتر ہوگا کہ وہ اپنے اس ادارے کو اس ضابطے کے تحت رجسٹر کروا لیں. دوسری ایک بات یہ، عام طور پر اسکولوں کا جو مقصد رہا ہے درسی کتابوں کے باہر ان کی نگاہ عموماً نہیں پہنچتی یا کم پہنچتی ہے. ہم لوگ درسی کتابوں تک محدود رہ جاتے ہیں. لیکن تعلیم کا جو مقصد ہے وہ صرف دماغ کو روشن کر دینا نہیں اب رہا. اگر آپ وقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، وطن عزیز کی تصویر آپ دیکھیے تعلیم کے پس منظر میں. کوئی وقت تھا تعلیمی میدان میں ہمارا جو فیصد، ہماری جو کارکردگی اور پرفارمنس جو تھا وہ بہت اونچا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو پچھڑنے لگے ہیں اس میں ٹھیک ہے حکومت کافی حد تک ذمہ دار ہو سکتی ہے، لیکن ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں. آج ہماری یہ پوزیشن ہے کہ پسماندہ طبقات سے بھی ہم تعلیمی اور معاشی فیلڈ میں پیچھے ہو چکے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت تشویش کی بات ہے. اس قوم کو جس کو پہلا سبق اقرا کا دیا گیا ہے، اس قوم کو جس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ بھئی علم حاصل کرنا ہے تو تم چین تک جانے چاہے پڑھے تو تم جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم، ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، پوری سیرت ہمارے سامنے ہے. ہم اصل میں ان تمام باتوں سے بہت حد تک آنکھیں بند کر لیے ہیں. آج جو تعلیم کا مقصد ہے وہ صرف دماغ کو روشن کرنا نہیں ہے، تمام تر شخصیت کی نشو نما ہونی چاہیے. یہ آج مقصد ہے. الحمدللہ حضرت موصوف کی رہنمائی میں بہت کچھ آپ اس فیلڈ میں کر رہے ہیں. اس کو اور تھوڑا سا وسعت دینے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے، وہ ناممکن نہیں ہے. شخصیت کی نشو نما میں ہمارے اپنے کردار، ہمارا اپنا عمل، ہماری اپنی زندگی جینے کا طریقہ، اس کو یہ وسیع مثبت رخ دینا بہت ضروری ہے. اور اس کے کافی آثار مجھے اس ادارے میں نظر آ رہے ہیں. اور جن بچوں کو آپ نے اپنا ٹارگیٹ مقرر کیا ہے، KG سے یہ بچے آپ کے پاس آنے والے ہیں، آ رہے ہیں.
جو معلمین ہیں یا معلمات جو ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ ان کی تربیت صرف کتابوں تک محدود نہ رہے. ان کی تربیت جو ہے وہ مختلف سرگرمیوں میں بھی لگنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے مقابلے منعقد کیے جا سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. آپ اس کو ان مقابلوں کو خاص طور پر اس پر زیادہ تعلیم کے ساتھ اس پر بھی ضرورت ہے. مثال کے طور پر تقریری مقابلے ہیں, غزل خوانی ہے, یا اس قسم کے جو معاملات ہیں, اس سے اسٹیج ڈیئرنگ بچے میں پیدا ہوگی, اس کا ذہن کھلے گا اور وہ آگے پڑھنے کے ایک مزاج اس کا بنے گا. جسمانی صحت کی طرف بھی ہم لوگوں کو بہت توجہ دینا ہے. اس کے لیے اسپورٹس پر ہم لوگوں کو خصوصی توجہ دینا چاہیے. بچوں کے سرپرستوں اور معلمات سے میری گزارش ہے کہ اس کم عمری سے ہی بچوں میں ٹائم ٹیبل بنا کر اس پر عمل کرنے کا مزاج بنے. شاید آپ کو لگتا ہوگا میں یہ بہت اتنی کم عمر کے بچوں کے لیے بہت بڑی بات بول رہا ہوں, لیکن اگر ابھی سے ان کا ایک ذہن بنتا ہے کہ وقت کی پابندی اور ہر کام کو ایک خاص وقت پر کرنے کا ایک مزاج, اگر یہ اس عمر سے سیکھنا شروع کریں گے تو مختصر عرصے میں ہی, اس عمر میں اگر سیکھنا شروع کرتے ہیں تو مختصر عرصے میں ہی وہ ایک مضبوط شخصیت کے حامل ہوں گے. وقت کی پابندی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے, بہت سارے معاملات میں ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور مضبوطی, کردار میں مضبوطی آتی ہے. حضرت مولانا ان تمام باتوں سے ناواقف نہیں ہے اور انہوں نے اس سلسلے کو, مجھے یقین ہے کہ اس سلسلے کو انہوں نے کچھ شروع بھی کیا ہے, تمام باتوں کی طرف انہوں نے توجہ دیا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے معلمات کی اور معلمین کی, ساتھ ہی ساتھ انجمن کے ذمہ داروں کی, کہ یہ جو ٹارگیٹ ہم آج متعین کر رہے ہیں اس ٹارگیٹ کو کس طرح سے ہم جلد از جلد پورا کر سکتے ہیں, اس تک پہنچ سکتے ہیں, اس کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے. ہم بہت پیچھے ہیں, ہم کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, وقت کے ساتھ آگے بڑھنے, مسلسل جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس معاملے میں آگے بڑھتے رہے تو آپ یقین مانیے کہ اس لیول پر جو تعلیم کا بنیادی مقصد ہے اسے آپ پورا کر لیں گے اور آپ کا بچہ جو ہے وہ انشاءاللہ ایک مکمل انسان بن کر, ایک کامیاب انسان بن کر عملی زندگی میں قدم رکھے گا. میری دعا ہے کہ ادارہ اس مقصد میں والدین, سرپرست اور دیگر متعلقین اس سلسلے میں, اس معاملے میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائے. شکریہ. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ جب کبھی آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کو ہم زحمت دیں گے, آپ ضرور ہماری رہنمائی فرمائیں گے. محترم حاضرین, یہاں سرپرستوں سے جو ایڈمیشن فیس لی جا رہی ہے اس میں جو معلمات ہیں ان کی تنخواہ دی جائے گی, بچوں کا یونیفارم دیا جائے گا, انہیں بستہ دیا جائے گا اور ان کو جو اس کلاس میں کتابیں لگ رہی ہیں وہ کتابیں دی جائیں گی. چنانچہ یہاں پر سمبولک نمونے کے طور پر 4 بچوں کو آپ کی موجودگی میں یونیفارم اور کتابیں جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ پہلے طالب علم محمد یحییٰ ابو سفیان یہاں پر ہے, آ جاؤ بیٹا. محمد یحییٰ ابو سفیان. محترم ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہمیں موجود ہیں. میں چاہوں گا
کہ آپ اپنے دست مبارک سے اس بچے کی خدمت میں یہ یونیفارم ہے اور بستہ ہے اور اسی کے اندر کتاب ہے، یہ اس بچے کی خدمت میں پیش کریں. آجا بیٹا یہاں پر آؤ ایسے. ابھی ابو سفیان صاحب ہے وہ گئے ہیں، ان کا بچہ ہے. ایک دوسرے طالب علم ہے محمد ایان محمد رضوان. محمد ایان محمد رضوان ہے. آ جاؤ بیٹا ادھر. سرپرست ہو گیا تم، آ جاؤ ساتھ میں آ جاؤ، ہمارے لیے بڑی بات ہے. میں رفیق سر سے گزارش کروں گا یہاں تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے اس بچے کی خدمت میں یہ چیزیں جو ہے پیش کریں. لے بیٹا، پڑھنے کے لیے پہننے کے لیے ہے نا. اچھا پڑھنا تو بچہ ہے. ہمارے درمیان مومن انابیہ کلیم احمد بھی ہے. مومن انابیہ کلیم احمد یہاں بیٹا. مختار یوسف سر، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ ان سے کچھ بلواؤں کچھ کہیں وہ، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں ان سے معذرت خواہ ہوں. بچی کی خدمت میں یہ بستہ یونیفارم اور کتابیں پیش کر رہے ہیں. مومن عائشہ مونس احمد. مومن عائشہ آ جاؤ. سرپرست ہو تم ساتھ میں آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ. مولانا مجاہدین اسلام صاحب سے گزارش کروں گا. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ کچھ تبرکہ ناز کر دیجیے، انہوں نے معذرت کر دی ہے. یہ بچی کی خدمت میں بہت بہت شکریہ. یہ یونیفارم اور بستہ اور کتابیں جو ہے ہم نے نمونے کے طور پر ان بچوں کو کی خدمت میں پیش کیا ہے. انشاءاللہ کل تمام بچے جب آئیں گے، اور الحمدللہ سر 40 سے 45 ایڈمیشن ہو چکے ہیں کے جی میں، اور 15 تقریباً جو ہے وہ نرسری میں ہوئے ہیں، اور سیکنڈ کے جی یعنی سینئر کے جی کے بھی کچھ بچے آ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم لوگ ایڈجسٹ کرتے ہیں. آپ لوگ یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ محترم حاضرین، میں بڑے ادب سے انور سیٹ مسجد کے سابق امام، گزشتہ 50 برسوں سے اسی مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. چوتھا دور چل رہا ہے. مدرسہ ریاض القانتات کے بانی و سرپرست شیخ الحدیث مہاجر ملت اور مدرسہ اسکول قانتات اسکول کے سرپرست حضرت مولانا محمد ادریس حکیم قاسمی صاحب، جو آج کی ہماری اس تقریب کے صدر ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہاں تشریف لائیں، خطبہ صدارت بھی پیش کریں اور اسکول کا افتتاح بھی کریں. اس شعر کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں کہ پیر بوڑھے پیڑ کے بڑھتے رہے زیر زمین، پیر بوڑھے پیڑ کے بڑھتے رہے زیر زمین، تاکہ بچوں میں نمود زندگی باقی رہے. اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ سورج ہوں زمانے میں رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زمانے میں رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. محترم حضرت مولانا محمد ادریس حکیم قاسمی صاحب. 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید. مفاد عامہ کا علم بردار. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.